السلام علیکم بچہ، آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پریویس لیکچر میں بیہیویئر سائنسز کے کسی بچے کو کوئی پرابلم ہے یا کسی کا کوئی کوشچن کوئری؟ جی بیٹا. میم یہ جو فوبیا کے لیے جو تھا میتھڈ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن، جی بیٹا. وہ جو فوبیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے تھا سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن جی میتھڈ، جی میم اسے ریپیٹ کر دیں. بیٹا اس میں ریلیکسیشن ٹیکنیک سکھانی ہوتی ہے بیسیکلی پیشنٹ کو. ٹھیک ہے. اس کو کہنا ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر اسے اسنیکس سے یا ہائٹ سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے ریلیکس پوزیشن میں بٹھا کے اسے کہنا ہے کہ جس چیز کا اسے فوبیا ہے، اسے واٹر کا فوبیا ہے، اسے ہائٹس کا فوبیا ہے، یا اسے کسی انسیکٹ کا فوبیا ہے، تو اسے کہنا ہے کہ اس چیز سے ریلیٹڈ کوئی چیز جو ہے اس کے بارے میں امیجن کرے. ڈائریکٹلی اس چیز کے بارے میں نہیں کرنا جس کا فوبیا ہے، اس سے نیئر بائی کوئی آبجیکٹ ہے اس کے بارے میں امیجن کریں. تو آپ دیکھیں گے جب وہ امیجن کریں گے نا تو وہ تھوڑے سے پرپلیکس ہو جائیں گے، تھوڑا پھر اینکشیس ہو جائیں گے، انزائٹی آ جائے گی. تو آپ نے پھر انہیں کہنا ہے کہ اب آپ ریلیکس کریں. اس طرح آپ نے انہیں ریلیکسیشن ٹیکنیک سکھانی ہے اور آہستہ آہستہ ان کا لیول انکریز کرنا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس اوریجنل آبجیکٹ جس کا فوبیا تھا اس کو بھی دیکھیں تو وہ اتنا زیادہ پھر فیئر محسوس نہیں کریں، کیونکہ وہ ریلیکسیشن ٹیکنیک سیکھ چکے ہوں گے تب تک. ٹھیک ہے. میم مطلب پہلے جو ہے وہ جس چیز سے اسے فوبیا ان کو امیجن کروانا ہے نا. ڈائریکٹلی اسٹارٹ میں وہ چیز امیجن نہیں کروانی، ورنہ وہ ایک دم جو ہوتا ہے نا پیشنٹ پرپلیکس ہو جاتا ہے. اس سے نیئر بائی کوئی چیزیں، جس طرح اگر ان کو اسنیکس ہے تو پہلے آپ انہیں کہیں لزرڈ کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے، اور انسیکٹس کے بارے میں سوچیں، فارسٹ کے بارے میں سوچیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ میم ان کی فوبیا سے اگر ہائٹ سے فوبیا ہے تو ان کو کہیں گے بلڈنگ کے بارے میں سوچیں کچھ ایسے. ان کو کہیں گے کہ آپ سوچیں کہ آپ تھوڑی سی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں، تو آپ کسی لائک تھوڑا سا میدان ہے اور تھوڑی سی اس کے اوپر ریت والی چیز ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہو. ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ وہ امیجنیشن سے اور ریلیکسیشن ٹیکنیک سے وہ اپنے فیئر کو اوور کم کر لیتے ہیں. اوکے میم. میم ایک نا وہ تھا آپرینٹ، مطلب کہ جس میں آپرینٹ کنڈیشننگ یوز کرنی ہوتی ہے اس کے یوزز میں میم تھا. کیا آواز بہت زیادہ پیچھے شور آ رہا ہے؟ جی میم وہ جو یوزز تھے آپرینٹ کنڈیشننگ کے، میم جی بیٹا اس تھے میں یوزر. میم اس میں ایک فیڈ بیک والا تھا، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. یوٹیلائزنگ فیڈ بیکس. بیٹا میں آپ کو کھول کے سلائڈ دکھاتی ہوں، رکیں. بیٹا اس کی ایگزامپل بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ یوٹیلائزنگ فیڈ بیک از ون آف دا بیسٹ اپروچز ٹو چینجنگ بیڈ ہیبٹس. کس طرح انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان سگریٹ پیتا ہے اور وہ پھر اس کا فیڈ بیک رکھنے لگ جائے کہ کتنی دفعہ اس نے دن میں اسموک کیا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بچہ ہے جو کلاس میں لیٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو نیلز بائٹ کرنے کی عادت ہے کوئی، تو اس کا آپ ایک فیڈ بیک رکھو اپنے پاس کہ میں ویک میں 5 days جا رہا ہوں کلاس میں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے 3 days میں لیٹ تھا. ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ پھر وہ اس چیز کو اوور کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے آج کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو دن میں اگر 10 پی رہا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس نمبر کو کم کرے، یوٹیلائزنگ ہز فیڈ بیک. یہ مطلب تھا اس کا. اوکے میم، تھینک یو. چلیں بچوں پھر آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکچر نمبر 8. کہ یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کنڈیشننگ دیکھی تھی، آپرینٹ کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے اور کلاسیکل کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے دیٹ از بیسیکلی اباؤٹ میموری. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے میٹا کگنیشن، ایک ہوتی ہے پھر آپ کی میموری. میموری کی ڈفرینٹ سٹیجز. بیٹا مائک اپنے میوٹ رکھیں سارے بچے.
ज़ारा नहीं बेटा, माइक म्यूट रखें, कोई क्वेश्चन है तो फिर अनम्यूट करें, अदरवाइज नहीं। अच्छा ठीक है, मेटाकॉग्निशन, मेमोरी की स्टेजेस और मेमोरी की जो हैं इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जो आपसे स्टेजेस जो है ना वाइवा में, रिटन में वाइवा में मेमोरी की स्टेजेस पूछी जाती हैं। मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट हाउ वी थिंक, ठीक है, यानी कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इट रेफर्स टू द नॉलेज पीपल हैव अबाउट देयर ओन थॉट प्रोसेस। इसकी एग्जांपल से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आप अवेयर हो कि आप किसी चीज़ के बारे में थिंक कर रहे हो, ठीक है, द अवेयरनेस, द थिंकिंग ऑफ थिंकिंग समथिंग। Metacognition is the awareness is not seen in children as it develops later in life. बच्चों में नहीं होती because later develop होती है. Good learners are highly aware of their own thinking and memory. Use this information to regulate their learning. Example है, for example, a person is thinking that what is his goals, how motivated he is, ठीक है, फिर वो अपने गोल का आंसर भी खुद पहले वो क्वेश्चन करे कि व्हाट इज माय गोल, देन ही इज setting an answer to it that I have to achieve good marks in the next week's exam, ठीक है, all this process, और इस process से इस thought से वो aware है, ठीक है, this is metacognition. Then memory जो होती है the most extraordinary phenomenon in the natural world. Our brains are modified and reorganized by our experiences. Our interaction with physical world, our sensory experiences, our perception and our actions change us continuously and determine what we are later able to perceive, remember, understand and become. हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, हमारा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हमारा जो सोशोलॉजिकल फैक्टर है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मेमोरी को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं कि आप किसी चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हो, ठीक है, आप जो एक्शंस कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मेमोरी को इफ़ेक्ट करती हैं. ऑल आर हायर मेंटल फंक्शंस, स्पीच, थिंकिंग, परसेप्शन, मूड, जजमेंट, ये सारे फंक्शंस जो हैं ये हायर मेंटल फंक्शंस में आते हैं, ठीक है. जिन लोगों का स्पीच का प्रॉब्लम होता है, थिंकिंग में प्रॉब्लम होता है, कॉग्निशन में, परसेप्शन, मूड, जजमेंट में प्रॉब्लम होता है, ये सारे जो फंक्शंस हैं ना, किसी के अगर अल्टर हों तो ये उसको कहा जाता है कि जिसके हायर मेंटल फंक्शंस जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई पैथोलॉजी है, जो भी चीज़ का मसला आ रहा है. एज वेल एज साइको मोटर स्किल्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ सराउंडिंग इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ मेमोरी. ऑब्वियसली मेमोरी पे ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, आपस में इंटीग्रेट कर रही हैं. स्टेजेस क्या हैं? स्टेजेस आपकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जी कितनी स्टेजेस होती हैं मेमोरी की और कितनी टाइप्स होती हैं. मिक्स नहीं करना होता आपने. टाइप्स आप आगे देखेंगे कि टाइप्स मेमोरी की बेसिकली 4 टाइप्स हैं, 3 स्टेजेस हैं. जो 3 स्टेजेस हैं वो इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल, ये 3 स्टेजेस हैं. इनकोडिंग का मतलब जैसा कि उसका नेम बता रहा है, टू इनकोड समथिंग, ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आप रिसीव कर रहे हो उसको फिर कोड कर रहे हो, ठीक है, एंड कोडेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूरल इम्पल्सेस दैट कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर और स्टोर फॉर लेटर यूज, ठीक है. कोई इन्फॉर्मेशन है आपने रिसीव की है, ठीक है, उसकी ब्रेन ने कोडिंग की है, उसके बाद उसको फर्दर यूज़ भी किया जा सकता है, उसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है. वो ये आपका ब्रेन पे डिपेंड करे कि उस इन्फॉर्मेशन का उसने स्टोर करना है या फर्दर उसको कोई प्रोसेस करना है, लेटर यूज़ के लिए स्टोर करना है. सेकेंड, एज द नेम इंडिकेट्स, फर्स्ट स्टेज इज इनकोडिंग, जिसमें कोड करते हैं, स्टोरेज में स्टोर करते हैं. लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, द इनकोडेड इंफॉर्मेशन शुड बी स्टोर्ड इनटू द मेमोरी सिस्टम, ये सेकेंड स्टेज है. Some bits of information are stored briefly and used once and then discarded. Others, like telephone number, are used frequently and stored on permanent basis. कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे आपने अगर किसी रूम नंबर में जाना है, आप नीचे से पूछते हैं कि आई हैव टू गो टू रूम नंबर 12, वो आपको बता देंगे सीधा जाके लेफ्ट, ठीक है. ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो आप सुनते हो, आगे जाते हो, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, बाद में आप डिस्कार्ड कर देते हो उस इन्फॉर्मेशन को, दैट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है. लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनको आपने फ्रिक्वेंटली यूज़ करना होता है. फॉर एग्जांपल आपके फादर का, आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी का फ़ोन नंबर है, ठीक है, जो आपने फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है, तो ये परमानेंट बेसिस पे स्टोर होता है.
Then this is very important. Third stage is retrieval. Okay, just like a computer, when we recall or bring a memory into consciousness, we have retrieved it. Retrieval का मतलब होता है कि to fetch back, किसी चीज़ को दोबारा से to bring it back. कि आपकी ब्रेन में तो कुछ स्टोर्ड है, ठीक है, इसको उसको दोबारा से सामने लेके आना, जिस तरह कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, लेकिन जब हमने कोई चीज़ दोबारा से निकालनी होती है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ हमने रिट्रीव कर ली, दोबारा से ओपन कर ली, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं मेमोरी रिट्राइवल। ये थी 3 स्टेजेस, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ मेमोरी, वी हैव बेसिक 4 टाइप्स हैं हमारे पास मेमोरी की: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड रिहर्सल। ओके, ये सारी हम डिटेल अभी देखेंगे, ठीक है, ये जो टेबल इन्होंने बनाया है। Sensory memory. It is a storage of sensory events such as sight, sound and taste with no further processing and interpretation. Sensory name बता रहा है, sensory events जो हैं आपके, जिस तरह आपने कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ टेस्ट किया है, किसी चीज़ को टच किया है, ठीक है, तो ये सारी जो आपकी सेंसरी सेंसेस हैं जो आपकी, उनको यूटिलाइज करते हुए जो चीज़ आप फील कर रहे हो, देख रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, वो सारी आपकी सेंसरी मेमोरी में आ रही है। उसकी फर्दर कोई प्रोसेसिंग या इंटरप्रिटेशन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि स्मॉल स्टिमुलाई हैं और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, बल्कि आप लैक्स में कह सकते हो कि इस काउंटलेस नंबर होती हैं सेंसरी मेमोरी का, जो आप एक दिन में आप सुबह उठ के यूनिवर्सिटी ही आते हो तो आप बीच में रास्ते में ट्रैफिक देखते हो, ठीक है, वो सारी आपकी सेंसरी मेमोरी, आप उसको स्टोर नहीं कर रहे। आपने रास्ते में जो कुछ देखा है, गाड़ियाँ देखी, उनके नंबर्स, रोड्स, डिफरेंट ट्रैफिक के लेबल्स, डिफरेंट रोड्स के नेम, ये सारा आप जो देख रहे हैं, दिस इज़ इन योर सेंसरी मेमोरी, बट इट इज़ नॉट स्टोर्ड, ना ही उसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, because many stimuli are received at one single time, so sensory memory appears to last briefly, about 1/2 to 1 second, ठीक है। अब आप रोड पे से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, सुबह सुबह आपकी गाड़ी के साथ से कोई और गाड़ी गुजरी है, आप एक दफ़ा तो आपने उसका नंबर देखा है, जब आपने उसका नंबर देखा है, गाड़ी का नंबर प्लेट पे, आपको 2 सेकंड के लिए तो वो नंबर याद है, 5 सेकंड, 5-10 सेकंड बाद आपसे पूछे ना कि वो फलानी गाड़ी गुजरी थी, उसका नंबर क्या था, आपको एकदम याद नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज वो आपने सिर्फ देखा था, उसको आपने मेमोराइज नहीं किया था। तो ये चीज़ें जो 1/2 सेकेंड 1 सेकेंड तक आंखों के आगे से गुजर रही हैं, दिस कम्स इन योर सेंसरी मेमोरी। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, STM, शॉर्ट टर्म मेमोरी। Not everything seen or heard is kept in memory. Short term memory are brief but longer than the sensory information, ठीक है। अब उसमें से अगर सेंसरी इन्फॉर्मेशन में से ही, सेंसरी मेमोरी में से ही किसी चीज़ पे आप फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है। ये भी ब्रीफ होती है, शॉर्ट, ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए आपको याद रहती है। सिलेक्टिव अटेंशन जो होती है डिटरमिन्स व्हाट इन्फॉर्मेशन मूव्स ऑन टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब उसी एग्जांपल को हम अगर लेके चलें कि गाड़ी का नंबर था, सड़क पे आपने देखा, अगर जो आप उस पर अटेंशन दें, थोड़ी सी अटेंशन देके, थोड़ा सा फोकस देके याद करेंगे, तो मे बी वो नंबर जो है आपको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए याद हो जाएगा, एंड दैट गोज इनटू योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। That is based on your attention, your focus. Unless the information is important, it is quickly dumped from the short term memory and is lost forever. अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली वही हमारा ब्रेन मेमोराइज करेगा, अदरवाइज उसको डंप कर दिया जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी स्टोर्ड एज इमेजेस, कोई पिक्चर के फॉर्म में, बट मोर ऑफन दे आर स्टोर्ड एज साउंड्स, स्पेशली इन रिकॉलिंग वर्ड्स एंड लेटर्स, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ द इंफॉर्मेशन। शॉर्ट टर्म मेमोरी है, टेम्परेरीली स्टोर हो रही है मेमोरी, कोई पिक्चर है, किसी ने कोई बात कही है, साउंड्स का मतलब यहाँ पे ये कि किसी की को कही हुई बात, किसी के वर्ड्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप जो कुछ देर के लिए आपके ब्रेन में रहती हैं temporarily. At the same time, it provides working memory where we do much of our thinking, dialing a phone number, doing mental arithmetic, यानी कि मैथ्स के हम क्वेश्चन ऐसे ही माइंड में सॉल्व करेंगे, 4+4=8, या किसी को हमने पैसे देने, तो यार हमने किसी बंदे के 2000 देना है, ठीक है,
سو دیز کائنڈ آف تھنگس یہ شارٹ ٹرم میموری ہے. اگر سالوں گزر جاتے ہیں آپ بھول جاتے ہو کہ آپ نے کسی سے پیسے لینے تھے, کسی کے دینے تھے, ارتھمیٹک مینٹل چیزیں, یا کسی کا فون نمبر اگر آپ ڈائل نہیں کرتے آفن, تو آج کل تو موبائل میں سیو ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے گھر والوں کا بھی یاد نہیں ہوتا, ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ وہ ڈائل کرتے ہو ڈیلی بیسس پہ, آپ کو پھر وہ آپ کی میموری میں اسٹور رہتا ہے. Short term memory prevents our minds from collecting useless names, dates and telephone numbers. جو چیزیں یوز نہیں کرنی وہ شارٹ ٹرم میموری اریز کر دیتی ہے. ایسے نیمز, ایسے ڈیٹس, ایسے ٹیلی فون نمبر جو آپ ڈیلی لائف میں یوز نہیں کر رہے, وہ اللہ تعالیٰ نے برین میں خود ہی ایک سسٹم رکھا ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. For example, a TV commercial running in the background as your friend reads you his notes. اب ایک ٹی وی کا ایڈ پیچھے چل رہا ہے لیکن آپ کا فرینڈ آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ یا کوئی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ٹی وی کے ایڈ کے ورڈز یاد نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, حالانکہ سائملٹینیسلی وہ ٹی وی ایڈ بھی آپ کے کانوں میں آپ کی سینسری جو میموری ہے اس تک جا رہا ہے, ٹھیک ہے, بٹ یو ڈو ناٹ ریمبر دا ورڈز آف ٹی وی ایڈ. وائی؟ بیکاز آف یور سلیکٹیو اٹینشن وچ از بینگ گیون ٹو یور فرینڈز نوٹس. Then coming to the long-term memory, ٹھیک ہے, information that is important and meaningful is transferred to the third memory system, the third type of memory system that is called as long-term memory. It acts as permanent storehouse. Long-term ہے جو چیزیں permanently آپ کے brain میں store رہیں گی, اور it has limitless storage capacity. ٹھیک ہے, آپ کے برین کی بچوں کوئی اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. اٹ ڈپینڈس آن مینی مینی فیکٹرز, انوائرمنٹل, سوشل, جینیٹک, ٹھیک ہے. ایون وی سے کہ یار یہ دو بچے ہیں, دو بہن بھائی ہیں, ایک زیادہ ذہین ہے, ایک کم ذہین ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ذہانت از سم تھنگ ایلس ویسے, لیکن یہ میموری سے لنکڈ اس طرح ہے کہ پھر آپ کی لانگ ٹرم میموری اچھی ہوتی ہے, اتنی شارپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انٹیلیجنس از سم تھنگ ڈفرنٹ دین میموری. They are not the same thing. Knowledge is something else. Intelligence is something else. Memory is something else. But somewhat they are all interrelated. And memory has limitless storage capacity. Information in long-term memory is stored on the basis of meaning and importance and not on sound and sight. یعنی کیا چیز سنی آپ نے, کیا چیز دیکھی, یہ چیزیں جو تھی نا, سنی اور دیکھی ہوئی چیزیں آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں جا رہی تھیں, لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے, جس کا کوئی مطلب ہے, جس کو آپ میمورائز کر رہے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں یاد لمبے عرصے کے لیے, وہی انفارمیشن آپ کی لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے. ہپو کیمپس جو ہوتا ہے آپ کا برین کا ایک پارٹ ہے, امیگڈیلا ہے, ہپو کیمپس ہے, یہ پارٹس جو ہیں آپ کے میموری سے کنسرنڈ ہیں. 3 major categories of long term memory have been proposed. Further اس کی 3 categories ہیں, ان کی جو ڈسکرپشن ہے اور ایگزامپل ہے اسی سے ان کے سمجھ آ جاتی ہے کہ امپلیسٹ اور پروسیجرل. جو میموری آپ کو اسکلڈ ایکشنز یا رسپانسز بنانے میں ہیلپ کرتی ہے, دیٹ از یور امپلیسٹ اور پروسیجرل کیٹیگری آف لانگ ٹرم میموری. فار ایگزامپل آپ نے سیکھا ہے کہ نیزوگیسٹرک ٹیوب جو ہے پیشنٹ میں, جو نوز کے تھرو ٹیوب ڈالتے ہیں انٹو دا اسٹمک, ٹھیک ہے, یہ کس طرح ڈالتے ہیں, یا پھر کسی کوئی گیم ہے, ٹینس ہے, فٹ بال ہے, کیسے کھیلتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈرائیو اے کار, ٹھیک ہے, یہ کوئی اسکلڈ ایکشن سے جو آپ میموری لرن کر رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ نے ایک دفعہ گاڑی چلانی سیکھ لی ہے اچھے سے, تو یو ڈو ناٹ فارگیٹ اٹ, ٹھیک ہے, پھر آپ کو آ گئی ہے. اسی طرح اگر آپ نے این جی پاس کرنا سیکھی ہے تو آپ کو یاد رہ جاتی ہے کہ یار این جی ایسے پاس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. این جی از نیزوگیسٹرک ٹیوب. دس کمز ان پروسیجرل, کوئی پروسیس سیکھا ہے آپ نے, کوئی اسکلڈ ایکشن سیکھا. دین سیمانٹک آر اسٹورڈ آف جنرل اینڈ اسپیسیفک نالج. فار ایگزامپل جو آپ کا جنرل نالج ہے وہ اس کیٹیگری میں جاتا ہے, دیٹ واٹر بوائلز ایٹ 100°C. Pakistan is in Asia. India is a neighbor of Pakistan. China is a neighbor of Pakistan. یہ چیزیں جو ہماری جنرل اسپیسیفک نالج ہے, یہ ہماری لانگ ٹرم میموری ہے. بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی پاکستان ایشیا میں ہے, بڑے ہونے تک آپ یہی کہتے ہو پاکستان ایشیا میں ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں بھول نہیں جاتے کہ پاکستان از ان افریقہ, ٹھیک ہے. دس از ان یور سیمانٹک میموری. دین ایپیسوڈک میموریز آف پرسنل ایونٹس, جو آپ کے پرسنل لائف کے ایونٹس ہیں, دیٹ آر کیٹیگرائزڈ. یہ کیٹیگریز بنا دی ہیں انہوں نے نا لانگ ٹرم میموری کی بیسیکلی.
جو آپ کے فرسٹ ڈے تھا یا آپ کی برتھ ڈے ہے, آپ کے کسی فرینڈ کی برتھ ڈے کو, بہت پرسنل آپ کی چیزیں جو آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں وہ آپ کی ایپیسوڈک میموری میں آتی ہیں. سینسری ان پٹ ہے, سینسری میموری اناٹینڈڈ انفارمیشن از لاسٹ. ٹھیک ہے, جس کو پھر ہم نے اٹینشن دی یا جس پہ ہم نے فوکس کیا, ٹھیک ہے, وہ ہماری شارٹ ٹرم میں چلی گئی. ادروائز آل از لاس. جو ہم سارا دن دیکھ رہے ہیں, چیزیں سن رہے ہیں, دیٹ از ناٹ اسٹورڈ. پھر شارٹ ٹرم میں سے جو ان ریہرسڈ انفارمیشن تھی, جس کو ہم نے ریپیٹ نہیں کیا, کسی کا نمبر تھا ایک دفعہ سنا, ایک دن کے لیے ہم نے یاد کیا, اس دن اس نمبر کو یوز کیا, ٹھیک ہے, یاد رہا, اگلے دن یوز نہیں کیا, ان ریہرس چھوڑ دیا, پھر کبھی دوبارہ یوز نہیں کیا, ہمیں بھول جائے گا, ٹھیک ہے, 3-4 دن بعد. دین شارٹ ٹرم میموری کی ان کوڈنگ کی, ٹھیک ہے, تو لانگ ٹرم میموری بن گئی, لانگ ٹرم میموری میں ڈیولپ ہو گئی. اب لانگ ٹرم میموری سے اس کو ریٹریو کر سکتے ہو آپ, جب آپ نے کچھ یاد دوبارہ کرنا ہو, جو چیز آپ کی میموری میں اسٹورڈ ہے, آپ کہہ رہے ہو یار اپنے پیرنٹس کا نمبر ہے, وہ یاد تھا آپ کو, تھوڑا سا ذہن پہ زور دیتے ہو, یاد آ جاتا ہے, تو یہ ریٹریول کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے. Now the fourth type was rehearsal. The process of rehearsal consists of keeping items of information in the center of attention by repeating them silently or aloud. آپ rehearse کر رہے ہو, جو چیزیں آپ کو کی center of attention ہے, ان چیزوں کو آپ بار بار repeat کر رہے ہو. The amount of rehearsal given to items is important in the transfer of information from short-term memory to the long-term memory. یہ بات تو آپ کی پڑھائی پہ بھی جاتی ہے کہ جتنا آپ ریپیٹ کرتے ہیں, جتنا ریہرس کرتے ہیں اپنے کورس کو, اپنے ٹاپک کو, اتنا ہی وہ پھر شارٹ ٹرم میموری سے آپ کی لانگ ٹرم میموری کے اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ شارٹ ٹرم سے کہ آپ نے وائوا کے لیے ایک دن پڑھا ہے, شام کو وائوا دے دیا ہے, وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری تھی. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پڑھ لیا, یاد ہو گیا, ٹھیک ہے, شام کو وائوا دے دیا, اگلے 2-3 دن بعد آپ بھول جاؤ گے, انلیس اس کو آپ بار بار یاد نہیں کرتے, بار بار ریپیٹ نہیں کرتے کہ وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں جا کے اسٹور ہو, تاکہ وہ آپ کو تھوڑا لمبے عرصے تک یاد رہے. مینٹیننس ریہرسل ہوتی ہے, پھر جی الیبوریٹو ریہرسل ہوتی ہے. مینٹیننس ریہرسل یہ ہوتی ہے کہ جسٹ گوئنگ اس کو ہم سمپل ورڈز میں اچھا پہلے ریڈ کر لیں, پھر میں بتاتی ہوں کہ just going over and over what is to be remembered does not necessarily succeed in transferring it to long term memory. ٹھیک ہے. پھر ہوتی ہے لیبوریٹو ریہرسل کہ اٹ ریئلی ورکس, اٹ از این ایکٹیو پروسیس انوالونگ گیونگ دا مٹیریل آرگنائزیشن اینڈ میننگ ایز اٹ از بینگ ریہرسڈ. اس کی بہت ایزی ایگزامپل اس طرح یاد کر سکتے ہیں کہ مینٹیننس ریہرسل میں ہوتا ہے کہ آپ رٹا مار رہے ہو, آپ ایک لائن ہے, ایک پیراگراف ہے, اس کو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں, گوئنگ اوور اینڈ اوور, ٹھیک ہے, بار بار پڑھ رہے ہو, اس کو آپ نے 20 ٹائمز ریپیٹ کر لیا, لیکن وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں اسٹور نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. حالانکہ جو الیبوریٹو ریہرسل ہے اس میں ہوتا ہے کہ اس میں آپ مٹیریل کو آرگنائز کر لیتے ہو, اس کا میننگ سمجھتے ہو, جسے ہم کہتے ہیں کہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے الیبوریٹو ریہرسل, یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے ٹو ٹرانسفر یور واٹ ایور دا تھنگ یو آر ریڈنگ اور واٹ ایور پروسیس انٹو لانگ ٹرم میموری. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح بتا دیا انہوں نے کہ سینسری میموری ہوتی ہے, اس میں جس چیز پہ آپ اٹینشن دیتے ہو وہ شارٹ ٹرم میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فارگیٹ کر دیتے ہو آپ ان پروسیسڈ انفارمیشن کو, یا پھر اس کی انکوڈنگ کرنی ہے انٹو لانگ ٹرم میموری, دیٹ آل پروسیس. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں فارگیٹنگ پہ. اس کا تو اسٹوڈنٹس کو ویسے بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, پتہ ہی ہے کہ اٹ از دا انیبلٹی ٹو ریکال انفارمیشن. بھول گئے جی. The apparent loss of information already encoded and stored in the long-term memory. اب آپ نے کوئی چیز دیکھی, کوئی گاڑی کا نمبر دیکھا, آپ اسے بھول گئے, تو آپ نہیں کہو گے بھول گئے, کیونکہ وہ آپ نے یاد ہی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. جو چیز آپ کی لانگ ٹرم میموری میں اسٹورڈ ہے, انکوڈیڈ ہے آلریڈی آپ کے برین میں, وہ چیز اگر آپ لاس کر رہے ہو اس چیز کی انفارمیشن, تو وہ چیز آتی ہے آپ کی فارگیٹنگ میں. اس کو آپ کہیں گے کہ اب ہم بھول گئے, دیٹ واز اسٹورڈ اینڈ دین یو فارگیٹ اٹ. Much of the information we think is forgotten is actually not forgotten because it was never encoded or stored in the first place. وہی بات آ گئی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بھول گئے ہیں, وہ اصل میں ہم بھولے نہیں ہوتے, وہ ہم نے یاد ہی نہیں کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہم نے اسٹور ہی نہیں کی ہوتی ہیں برین میں اپنا. Information forgotten depends on the following factors. پھر 3 factors ہیں
جس پہ آپ کی فارگیٹفلنس ڈپینڈ کر رہی ہے. دیٹ از انٹرفیئرنس, ریٹریول پرابلمس اینڈ موٹیویٹیڈ فارگیٹنگ. انٹرفیئرنس کیا ہے جی کہ لرننگ نیو تھنگس انٹرفیئر ود آر پرائر or our previous memories of what we learned earlier, and prior memories interfere with our memory of things learned later. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہم یاد کرتے ہیں, ہماری جو پرانی میموریز ہوتی ہیں دیٹ انٹرفیئر ود دا نیو ونس, اینڈ اسی طرح نیو میموریز جو ہوتی ہیں دیٹ انٹرفیئر ود آر پریویس پرائر لرنڈ میموریز. ٹھیک ہے. ریٹریول پرابلمز ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ. ریٹریول پرابلم یہ ہے کہ آپ ریٹریو نہیں اس کو کر سک رہے ٹھیک سے. فائنڈنگ انفارمیشن ان این آرگنائزڈ لانگ ٹرم میموری اسٹور از ایڈیڈ بائی ریٹریول کلوز. اگر ہم نے کوئی چیز یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کے بارے میں کوئی فار ایگزامپل ہم نے کسی کا ایڈریس یاد کرنا ہے جو ہمیں بہت اچھے سے یاد تھا, ٹھیک ہے, ہماری لانگ ٹرم میموری میں تھا, تو اگر ہمیں وہ پراپر ہاؤس نمبر اور اسٹریٹ نمبر اور سارا کچھ یاد نہیں آ رہا, تو ہم سب سے پہلے تو سوچیں گے اچھا یار ایریا کون سا تھا. تو یہ ریٹریول کیوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے میموری کو اسٹور کیا ہوا ہے, اس کو آرگنائز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں یاد نہیں آ رہا, ہم بھول گئے ہیں ایڈریس, تو ہم سوچیں گے یار ایریا کون سا تھا, اچھا کس جگہ پہ تھا. تو یہ ہم کیوز پکڑ پکڑ کے ریٹریول کیوز ہم اس پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں. سم ٹائمز نہیں بھی پہنچتے, ٹھیک ہے, but these are retrieval cues. Without the retrieval cue, the sort for items stored in long-term memory may not be found and one forgets. ٹھیک ہے, یہ ریٹریول کیوز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر ہمیں بالکل ہی بلینڈ ہو گئے, بالکل بھول گئے کہ کیا تھا, ایریا ہی کون سا تھا, تو پھر تو ہم بالکل ہی اس انفارمیشن کو دوبارہ فائنڈ نہیں کر سکتے. Sometimes we often cannot recall something while actively searching for it. We may later recall the sought for information when we have given up the search and doing something else. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کوئی چیز سوچ رہے ہیں, then we forget it, ٹھیک ہے, but later on after some time when we are doing something else we recall it. ٹھیک ہے, بہت common phenomenon ہے. Then there is motivated forgetting. This theory was introduced by Sigmund Freud. He explained repression. Motivated forgetting میں ہی اس نے repression کو بھی بتایا تھا کہ repression کیا ہوتا ہے. Refers to the tendency of people to have difficulty in retrieving anxiety provoking information. بڑی اچھی ایک ہماری برین کی میموری کی ایک فنکشن ہے, دیٹ از ریپریشن. یہ اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ جو ہماری ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمیں اینکشیس بناتی ہے, انگزائٹی پرووکنگ ہوتی ہے, وہ برین بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے, ریٹریو کرنا اسے ٹف ہو جاتا ہے. دس از اے نیچرل ٹینڈنسی آف پیپل, نیچرل ٹینڈنسی آف دا برین. That is why people generally forget unpleasant events and remember the pleasant events. This is more common کہ unpleasant events پھر بھی بھول جاتے ہیں اور pleasant زیادہ یاد رہتے ہیں. Why? Due to repression, and repression is a property of your brain. اچھا جی, اس کے بعد یہی ہے کہ forgetting can occur at any memory stage. As we process information we filter, alter or lose much of it. ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں انفارمیشن کو, سینسری میموری سے وہ شارٹ ٹرم میموری میں جاتی ہے, شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم میں جاتی ہے, لانگ ٹرم میں پھر اسٹور کتنی رہتی ہے, کتنی ہم ریٹریو کر سکتے ہیں, کتنی وہاں سے لاسٹ ہو جاتی ہے. دس آل از لنکڈ ود فارگیٹنگ, کیونکہ جو ہم ریٹریو نہیں کر رہے وہ ہم فارگیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جی انیٹمی آف میموری کے دو ہمارے کی پارٹس ہیں لمبک سسٹم کے, دیٹ آر related to the storage of memory, hippocampus and amygdala, and these are present under the temporal lobe. برین کے آپ کے لوبز ہیں نا, فرنٹل لوب ہے, پیرائٹل ہے, ٹیمپورل, یہ سائڈ پہ جو آپ کے ٹیمپورل اسکل کا جو ٹیمپورل ایریا ہے اس کے اندر جو ٹیمپورل لوب ہے برین کا, اس کے انڈر ہوتے ہیں ہپوکیمپس اینڈ امیگڈالا. پارٹس آف ڈائنسیفلون, ڈائنسیفلون بھی آپ کا فور برین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کون سے پارٹس ہیں جو میموری سے ریلیٹڈ ہیں؟ دوز آر میموریٹری باڈیز, تھیلمس اینڈ ہائپوتھیلمس. ٹھیک ہے, بایو کیمسٹری اگر دیکھی جائے میموری کی تو جو آپ کے این ایم ڈی اے ریسیپٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, این ایم ڈی اے اسٹینڈس فار این میتھائل ڈی ایسپرٹیٹ, رائٹ. جو آپ کے این میتھائل ڈی ایسپرٹیٹ این ایم ڈی اے ریسیپٹرز ہوتے ہیں, یہ آپ کے پارٹ لیتے ہیں ان یور لانگ ٹرم میموری, ٹھیک ہے.
اینڈ دیر از دا رول آف کیلشیم آلسو آبویسلی کیونکہ نیورونز ہیں مسلس ہیں کسی بھی ان کی ورکنگ کے لیے کیلشیم از ویری امپورٹنٹ. Important memory formation is an increase in the sensitivity of certain nerve cells to acetylcholine. پھر بیچ میں acetylcholine کا بھی رول آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو آپ نے این ایم ڈی اے ریسیپٹرس کا نیم یاد رکھنا ہے یہاں پہ کیلشیم کا اور تھرڈ پہ acetylcholine کا. ٹھیک ہو گیا. ناؤ کمنگ ٹو دا میتھڈس ٹو امپروو میموری. ٹھیک ہے یہ ہم نے ابھی تک ساری ہم نے اسٹیجز آف میموری دیکھی ہیں, ٹائپس آف میموری دیکھی ہیں. ناؤ موونگ ٹو دا میتھڈس ٹو امپروو memory. Knowledge of results, attention, recitation and rehearsal, organize, selection, serial position, mnemonics, attach emotions or feelings, using mental pictures or visual imagery, overlearning, spaced practice, whole versus part learning, sleep and review. یہ ساری ہم آگے ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کی ہیں ٹو امپروو میموری. نالج آف ریزلٹس, یہ میں ریڈ کر رہی ہوں بچوں, جس پوائنٹ کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگ ہینڈ ریز کر لینا, ٹھیک ہے, بیکاز دس از کوائٹ ایزی. اچھا, نالج آف ریزلٹس, لرننگ اکرز موسٹ افیکٹولی وین فیڈ بیک آف دا نالج آف ریزلٹس الاؤ یو ٹو چیک اینڈ سی اف یو آر لرننگ. obviously آپ کے ایگزامس بھی اسی لیے لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا ایک آپ لرن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فیڈ بیک اس چیز میں آ جاتی ہے. Secondly, attention. A setting that enhances your focus while studying and ensure minimal distraction. It improves your memory. Third is recitation and rehearsal. Repeating to yourself what you have learned. Reciting it again and again forces you to practice retrieving information as you are learning. Learn کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا آپ پڑھ رہے ہو, پڑھتے پڑھتے بھی آپ پھر اپنا پچھلا پیراگراف یاد کرنے لگ جاتے ہو, ریکال کرنے لگ جاتے ہو, ریٹریو کرتے ہو. دس از آلسو میتھڈ ٹو امپروو یور میموری. Organize. Now, organizing is very important. For example, you are having a list of words: north, man, red, spring, woman, east, autumn, all this. Okay, and this is not organized, haphazard. So it is very difficult to memorize it. انہیں ورڈس کو ہم آرگنائز کر لیتے ہیں: نارتھ, ایسٹ, ویسٹ, ساؤتھ, اسپرنگ, سمر, ونٹر, آٹم, ریڈ, یلو, گرین, بلو اینڈ مین, وومن, بوائے, گرل. یہ آرگنائز کر لی ہم نے اپنی انفارمیشن, تو اس کو میمورائز کرنا ایزی ہے. ٹھیک ہے. سلیکشن, پریکٹس کیئرفل اینڈ سلیکٹیو مارکنگز ان یور ٹیکسٹ بک. ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو, مارک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از سلیکشن. اوکے, دین سیریل پوزیشن. ناؤ سیریل پوزیشن از کہ آپ ایک لسٹ ہے آپ کے پاس, آپ کو اس کے اندر سے فرسٹ والا ورڈ, سیکنڈ والا جو اس کا آپشن تھا وہ یاد رہ جاتے ہیں, باقی بیچ کی چیزیں آپ بھول جاتے ہو, لاسٹ آپ کو یاد رہ جاتا ہے. یہ ہر بندے کے ساتھ ایک اس کی میموری میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وین ایور یو مسٹ لرن سم تھنگ بیویئر آف دا سیریل پوزیشن افیکٹ. اس کو کہتے ہیں سیریل پوزیشن افیکٹ. It is a psychological effect that seems to happen when a person recalls the first and last items in a list more often than the middle items. ٹھیک ہے, آپ کوئی لسٹ میں سے کچھ یاد کرتے ہیں, آپ کو ہمیشہ فرسٹ والی چیز, سیکنڈ والی یا لاسٹ والی یاد رہ جاتی ہے, بیچ میں جو ہوتی ہیں وہ آئٹمس آپ بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے, دس افیکٹ از کالڈ سیریل پوزیشن افیکٹ. تو اس سے بھی جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے. یہ دس تھنگ از ناٹ گڈ ٹو میمورائز, ٹو ہیلپ میمورائز تھنگس. دین نیمونکس. obviously mnemonics ہر کوئی بناتا ہے. it's a kind mnemonic is any kind of memory system or aid to help memorize. ٹھیک ہے, it is a tool to help remember facts or large amount of information. ٹھیک ہے, ایک سانگ ہو سکتا ہے, کوئی بھی رائمنگ ورڈز ہو سکتے ہیں, کوئی ایکرونیم ہو سکتا ہے جس طرح ہم بناتے ہیں فارماکالوجی پڑھتے ہوئے بہت زیادہ ایکرونیمز بنانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی امیج ہے, کوئی فریز ہے, ٹھیک ہے, ٹو ہیلپ ریمبر اے لسٹ آف فیکٹس ان اے سرٹن آرڈر. بیسک پرنسپلس کیا ہوتے ہیں جی نیمونک فارمیشن کے, کہ یوز مینٹل پکچرز, یو کین میک تھنگز میننگ فل, میک انفارمیشن فیملیئر
and form bizarre unusual mental associations. bizarre unusual mental associations کا یہ مطلب ہے کہ جو نیمونک ہم نے بنایا ہوتا ہے نا وہ ان ریالٹی کہیں بھی اس چیز سے میچ نہیں کر رہا ہوتا. جو پرسنلی ہم بناتے ہیں وہ ہمیں ہی سمجھ آئے گا. کوئی اور بندہ دیکھے گا وہ نیمونک پڑھے گا وہ کہے گا یہ اس سے کس طرح ریلیٹ کر رہا ہے, وہ اس کو بہت بیزار لگتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اپنے مطابق بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یاد رکھنے میں ایزی ہو جاتی ہے نا میتھڈس. یہ ہم پڑھ رہے ہیں میتھڈس ٹو امپروو میموری. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم پھر اس چیز کو میمورائز ایزیلی کر لیتے ہیں. اٹیچ ایموشنز اور فیلنگس. Simply imagine an unusual scene that includes the various elements you want to remember. ٹھیک ہے, مطلب یعنی ایموشنز اور فیلنگس کو ہم کسی چیز کے ساتھ کسی کوئی فار ایگزامپل کوئی لیسن ہے, کوئی ایسے ہے, کوئی ایسا سین ہے جو ہم نے یاد رکھنا تو اس سے اٹیچ کر لیں گے تو ہمیں میمورائز کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اوور لرننگ از دا ریپیٹیڈ پریکٹس آف اے اسکل اور اسٹڈی مٹیریل ٹو فردر اسٹرینتھن میموری اینڈ پرفارمنس. بار بار ایک چیز کو یاد کرنا. ٹھیک ہے, تو اس سے میموری از گریٹلی امپرووڈ وین دا اسٹڈی از کنٹینیوڈ بیانڈ بیئر مسٹری. کہ صرف آپ ایک چیز کو پڑھ نہیں رہے ہو بلکہ آپ اس کی گہرائی تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے اس لائن کا کہ کنٹینیوڈ اسٹڈی از کنٹینیوڈ بیانڈ بیئر مسٹری. کہ یار بس یہ لکھا ہوا ہے نا اس طرح, اس کو دیکھ لو یہ کیا ہے. اس طرح جب آپ صرف پڑھ رہے ہیں اسٹڈی کی حد تک تو آپ کو چیز یاد ہو رہی ہے وہ شارٹ ٹرم میموری میں. اگر اس کو آپ نے اوور لرن کیا ہے, بار بار پڑھیں گے اس کو, آپ اس کی تہ تک جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا اوور لرننگ کا پروسیس چلتا ہے اور آپ کو وہ چیز بہت اچھے سے میمورائز ہوتی ہے. اسپیس پریکٹس از سپیریئر ٹو ماس پریکٹس. فار ایگزامپل اسپیس پریکٹس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اسٹڈی سیشنس کو ڈیوائڈ کر لیا. 320 منٹ اسٹڈی سیشنز کین پروڈیوس مور لرننگ دین 1 hour آف کنٹینیوس اسٹڈی. اسی لیے تو بچوں ہم لوگ تھوڑی سی دیر پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا تھوڑی دیر موبائل یوز کر لیتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں. حالانکہ وہ جو ہماری بریک ہے نا دیٹ از ویری بیڈ. وہ بریک 5 منٹ کی جگہ وہ بریک ہمارے ایکچوئل سیشن سے بھی لمبی ہو جاتی ہے. از دیٹ سو؟ Yes, ma'am. ٹھیک ہے, Yes, دس ma'am. از کالڈ اسپیسڈ پریکٹس. ان ریالٹی اسپیسڈ پریکٹس از گڈ. ٹھیک ہے. Whole versus part learning. It is better to practice whole packages of information rather than mere notes. For یہ اسی طرح کی بات ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی شارٹ بک سے پڑھ رہے ہو یا آپ سلائڈ سے پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو اتنی سمجھ نہیں آتی ہے. اگر آپ ہول ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں تو وہ جو بیٹر ایکسپیرئنس ہوتا ہے gives a good reading to text book. ٹھیک ہے, یہ بیٹر ہوتا ہے rather than the short notes یا condensed notes ہیں ان سے لرن کرنا مشکل ہوتا ہے. Sleep. Sleeping after study is helpful and reduces interference. ٹھیک ہے, کیونکہ برین کو ٹائم مل جاتا ہے اس انفارمیشن کو اسٹور کرنے کا اور پھر ریفریش ہونے کا. ریویو شارٹلی بفور این ایگزامینیشن از امپورٹنٹ. جیسے آپ کہتے ہیں جی کہ ایگزام سے پہلے وائوا سے پہلے 5 منٹ میں دوبارہ دیکھ لیں, دیٹ از گڈ. لیکن اگر آپ اس ٹائم پہ نیو تھنگز لرن کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہو ریویو کرنے کے پوائنٹ پہ 5 منٹ پہلے ایگزام سے, تو وہ اچھا نہیں ہوتا. وہ آپ کو پھر پچھلا بھی بھول جاتا ہے, اگلا بھی کچھ یاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ سارے ہمارے میتھڈس تھے ٹو امپروو میموری. ناؤ کمنگ ٹو دا پیتھولوجیکل چینجز ان میموری. کچھ ٹرمز ہیں جن کو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. سوڈو ڈائمینشیا. اب سوڈو کیوں لکھا ہے؟ ڈائمینشیا تو ویسے لاس ان میموری ہے آپ کی, ہم آگے دیکھیں گے, لیکن سوڈو کا ورڈ ہوتا ہے فیک, فالس. ٹھیک ہے, اب فالس کیوں کہہ رہے ہیں اس کو سوڈو ڈائمینشیا؟ کہ پیپل ود لو موڈ, پور موٹیویشن اینڈ کانسیکوئنٹ لیک آف اٹینشن اینڈ کانسنٹریشن میں کمپلین آف لاس آف میموری. مطلب ان کو ایکچولی ڈیمینشیا یا ایکچولی ان کی لاس آف میموری نہیں ہے, لیکن ان کا موڈ جو تھا نا پور موٹیویشن نہیں ہے, موڈ لو ہے, یا ان کی جو ہے اٹینشن یا کنسنٹریشن فوکس ہی نہیں ہے وہ کسی چیز پہ, اور پھر وہ کہیں جی ہمیں یاد نہیں ہو رہا یا ہم بھول گئے ہیں, ہمیں کچھ یاد نہیں, تو دیٹ کمز ان سوڈو ڈائمینشیا. ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہے, یہ جنرلائز انہوں نے ٹرم رکھی ہے کہ دا آلٹریشن ان میموری آئیڈینٹی یا کانشیسنیس سم ٹائمز لیک اے کلیئر فزیکل کاز, جس کی کوئی ایز سچ کوئی فزیکل کاز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو ان سارے ڈس آرڈرس کو ہم نے ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کی ہیڈنگ کے نیچے رکھ دیا.
फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ इंटीग्रेटिव फंक्शन, सोशल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस की वजह से कोई स्ट्रेस है आपकी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, साइकोलॉजिकली कोई स्ट्रेस है, उस वजह से जो आपका मेंटल लेवल या आपकी मेमोरी डिस्टर्ब हो रही है, तो आप वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में आ रही है. इंटरप्शन इन रिकॉलिंग ओल्ड इंफॉर्मेशन, चेंजेस इन एबिलिटी टू थिंक, ठीक है. देन देयर इज एमनीजिया, दिस इज द एक्चुअल लॉस मेमोरी, ठीक है. इसकी कॉजेज थायमीन डेफिशिएंसी हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया, क्रॉनिक अल्कोहल एंड हेड इंजरी. और आपसे वाइवा में बार बार क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज एमनीजिया और इसकी कॉजेज क्या हैं, ठीक है. तो ये इट्स वेरी इजी, एक वर्ड का एक लाइन का आंसर है लॉस ऑफ मेमोरी और ये 4-5 इसकी कॉजेज हैं. देन देर इज डिमेंशिया. डिमेंशिया इज मोर देन जस्ट द लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है. जस्ट लॉस ऑफ मेमोरी से थोड़ा जो है डिमेंशिया इज़ हायर थिंग देन जस्ट सिंपली इन द लॉस इन मेमोरी, क्योंकि इसमें फिर आपकी कॉग्निशन भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें आपकी रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, ये चीज़ें भी इफेक्ट होती हैं. फॉर एग्जांपल अल्जाइमर्स डिजीज़ है, डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है आपकी ब्रेन की, न्यूरॉन्स की, ठीक है. इसके केस में डिमेंशिया हो जाता है. ओके जी बच्चों, तो आज का लेक्चर समझ आ गई है सबको? यस कोई मैम. ऐसा पॉइंट जो किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ? जी चलें फिर बेटा. महविश होती हैं अटेंडेंस कौन मार्क करता है क्लास की? माहम सादिक. माहम सादिक बेटा अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे सेंड कर दें. ओके मैम. मैम मैम ये जो रिट्राइवल पढ़ा जी बेटा. मैम ये जो मेमोरी को रिट्राइव करते हैं मैम ये से रिपीट करने. बेटा रिपीट कर दूं? क्या चीज़ समझ नहीं आई जो रिपीट कर दूं? मैम ये ना फॉरगेटिंग वाले पॉइंट में ना हमने पढ़ा था रिट्राइवल प्रॉब्लम्स. हाँ तो मैम उसको जो है बेटा, वैसे इसमें हमने देखा था कि रिट्राइवल क्यूज होते हैं, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि किसी का एड्रेस है, किसी का होम एड्रेस है, हम भूल गए हैं, ठीक है. तो हमारे पास फिर छोटे छोटे क्यूज होंगे कि सबसे पहले हम याद करेंगे कि यार एरिया कौन सा था या स्ट्रीट कौन सी थी, कोई एक आधी चीज़ जो हमें उससे याद आ जाए और उस क्यू को हम फिर फर्दर उस रिलेटेड उससे सोचें, ठीक है. तो हमारी जो हमने चीज़ ढूंढनी होती है, फिर जो आइटम हमने स्टोर किया हुआ था हम भूल गए हैं, तो इस तरह हम वो रिट्राइवल क्यूज की हेल्प से हम वो आइटम दोबारा से रिट्राइव कर लेते हैं, दोबारा से उसको फ्रंट पे ले आते हैं. ओके मैम. अभी जो है बिहेवियर साइंसेस का क्विज अनाउंस नहीं ना हुआ? नहीं बेटा. ओके मैम. मैम ले लिए जी स्क्रीनशॉट्स. चलें ठीक है. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.